Hello. فاتحہ. ایک روز جناب حضرت شابی نانا سے بسد شوق یہی کرتے تھے تقریر کہ ہم دونوں گرچہ ہے قرآن کی تفسیر پر آپ کو منظور بہت کس کی ہے توقیر فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں واللہ کے موجنانا کہ تم جانے ہو دونوں. ایک روز جناب حسن اور حضرت شابی جب رن میں گئے زینب نا شاد کے پیارے اور ڈوب گئے شام کے بادل میں ستارے جس سے وقت وہ جنگا سے آگے کو سدھارے ماں آ گئی تب ڈیوری پہ بے تابی کے مارے پہنچی یہ خبر بنت شہن شاہ نجف کو بیٹے تیرے لڑنے گئے در یا کی طرف کو جب رن میں گئے زینب نا شاد کے پیارے یہ سنتے ہی گھبرا گئی وہ شاہ کی خواہر نزدیک یہ تھا آئے نکل پردے سے باہر رو رو کے یہی سوچتی تھی ہائے وہ مستر دریا پہ نہ پی لے کہیں پانی میرے دل پر ہر چند کے ہے ساقی کو سر کے نواسے
لیکن ہے کئی روز سے وہ بھوکے پیاسے، جب رن میں گئے زینب ناشاد کے پیارے، اس سوچ میں گھبراتی پھری درد کی ماری، ڈیوری پہ وہ عباس دلاور کو پکاری، آئے جو علمدار تو کہنے لگی واری، قربان بہن یہ گئی صورت پہ تمہاری، اس وقت محمد ہے کہاں اونوں کدھر ہے، کچھ بھانجوں کی آپ نے بھی اب تم کو خبر ہے، جب رن میں گئے زینب ناشاد کے پیارے، سنتی ہوں کہ دریا پہ گئے ہیں میرے جانی، پیاسے ہے کئی روز سے پی لینا وہ پانی، دونوں سے کہو جا کہ یہ تم میری زبانی، ماموں کی کہیں بھولیو مات تشنہ دہانی، گر پی لیا پانی تو نہیں لطف ذرا ہے، قربان گئی پیاس ہی مرنے میں مزہ ہے، جب رن میں گئے زینب ناشاد کے پیارے، رتبے میں نہیں تم علی اکبر سے زیادہ، مضطر نہیں تم عابد مضطر سے زیادہ، پیاسے نہیں تم شاہ کی دختر سے زیادہ، کم سن نہیں تم کچھ علی اصغر سے زیادہ، مشہور تو ایسے بڑے شیر کے پیارو، مر جائیو تم پانی سے منہ پھیر لو پیارو، جب رن میں گئے زینب ناشاد کے پیارے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
پوری دبا زبان نگوید کلمان کی شہ سوار یا رب شاہ لا فتح سلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. احمدہ واستعینہ واستغفرہ واتوکل علیہ واصلی واسلم علی حبیبہ ونجیبہ وصفیہ وخیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ افضل رسلہ وخاتم انبیائہ البشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین المعصومین المکرمین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. حضار محترم عزاداران ابا عبداللہ الحسین، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، آپ کے وقت کو، شرکت کو، آپ کے آنسوؤں کو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہمارے زہرا مرضیہ اور ہمارے وقت کے امام ہمارے اس عزاداری سے راضی بے رضا ہو جائے. میں آیت 104 سورہ آل عمران گفتگو کر رہا ہوں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ افراد ایک گروہ ہو جاؤ. کیا کریں گے یہ گروہ؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یدعون الی الخیر، جو خیر میں دعوت کریں گے، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. یہ کون ہے؟ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہ وہی افراد ہے جو فلاح اور بہبودی پاتے ہیں۔ عزیزان محترم، کل میں سلسلہ مراتب میں بحث کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا کہ آپ کو ایک گروہ بن جانا ہے جو خیر پہ دعوت دے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ ہر جمع، ہر اجتماع حقیقت نہیں ہو سکتی، گرچہ ان کے یہاں احادیثیں ہیں کہ ہمارے امت کسی خطا میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کے اجتہادی بحث میں بھی ہے کہ اگر امت نے اجتہاد کر کے قرآن حدیث کے خلاف بھی کچھ کہہ دیا تو ان کے یہاں ثابت ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ حی علی خیر العمل ہے، کوئی بھی آ کے کہے گا کہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر ایک ساتھ جمع ہو کر کے کہیں کہ نہیں الصلاۃ خیر من النوم کر دے، کر دے۔ قرآن میں کچھ آئے اور وہ انکار کر دے، کر دے۔ یعنی ان کے یہاں بس اتنا ہی ہے کہ مسلمان ایک ساتھ جمع ہو جائے، جس کے وجہ سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، نظریات اولی الامر میں ان کے یہاں ہمارے یہاں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اطیع اللہ، اطاعت اللہ کی ہو، اطاعت رسول کی ہو، اور جو اللہ اور رسول جیسے اولی الامر ہو، صاحبان امر، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ عام انسان ہے، عام انسان میں جو اسکالر ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ایسے افراد کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ایسے افراد کی اطاعت کیوں کریں، وہ معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو صرف معصوم کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے اللہ معصوم، رسول معصوم، اور اللہ اور رسول کی طرف سے جو نمائندہ معصوم ہو، ہم صرف معصوم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے جو معصوم نہ ہوگا اس سے گناہ سرزد ہوں گی، اور جو گناہ کر سکتا ہے گناہ نہ کرنے کا حکم نہیں کر سکتا۔ جو خود گناہ کرے، کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، تو کوئی صحابی شراب پی رہے تھے، کہ تم شراب کیوں پیتے؟ کہ خلیفہ وقت بھی تو پیتا ہے، کہ اس میں پانی ملا لیتے ہیں۔ ارے بھئی، پانی ملانے سے شراب کیا پانی ہو جاتا ہے یا شربت ہو جاتا ہے؟ شراب تو شراب ہی ہے۔ جب تک پور پانی، اتنا پانی کہ اس کے حرامیت اور اس کے رنگ، بو، مزہ جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک وہ پاک نہیں ہوتا، اور جب تک پاک نہیں ہوگا حلال بھی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا پانی ملا لیتے، کہتے ہیں میں رو پیتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں تو تھوڑا پانی ملا لیتا ہوں، چیز تو ایک ہی ہے۔ صلوات اللہ محمد وعلی محمد۔ حالات رسول کے بعد، وہی جو میں نے کل جملہ کہا، ابو سفیان کا جملہ، کہ دین کو لے کر کے ایسا کھیلو جیسے بچے فٹ بال کو لے کر کے کھیلتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے فٹ بال میں؟ ایک ادھر سے کیا مارتا ہے؟ لات مارتے ہیں، ایک ادھر سے لات مارتے ہیں، ایک ادھر سے لات مارتے ہیں۔ تو ابو سفیان میں کہنے کہ دین کو بھی لات مارو، نعوذ باللہ، خدا لعنت کرے، مارا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماحول، اسلامی جو ماحول تھا، اب اسلامی ماحول کو اپنا ماحول بنا دیا تھا۔ اب کوئی اگر خلیفہ وقت کو بھی دیکھتا تھا کہ شراب پی رہا ہے، نہیں ہے بھائی، خلیفہ کا احترام ضروری ہے، بھائی شراب پی رہا ہے تو خلیفہ ہے نا۔ جس کی وجہ سے مدینہ کے والی جو تھا ولید ابن عقبہ، چونکہ یہ دستورات اسلامی اسی طریقے سے آیا کہ جمعہ کا نماز یا جماعت جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہی پڑھاتا تھا۔ اب ولید کو سفر کرنا تھا، ولید کو سفر کرنا تھا، تو اس نے کہا میں تو جمعہ کو ہوں گا نہیں، تو جمعہ کا نماز کا کیا ہوگا؟ کہ خلیفہ آپ بدھ کو پڑھا دیجئے۔ یہ کیسا ہوگا؟ جمعہ کا نماز بدھ کو کیسا ہو سکتا ہے؟
का हुकूमत अपनी है, मुसलमान अपना है। मुसलमान तो इब्राहिमी है, मुसलमान तो रसूल का है, लेकिन ये हुकूमत जो खिलाफत के, इन्होंने मुसलमान को अपना जैसा बना दिया। तो कह रहे कि हम समझा देंगे कि खलीफा वक्त को वक्त नहीं था। खुदा करे कि कभी वक्त ना हो तुम्हें, आखिरत में विचार के वक्त, इंसाफ के वक्त ना हो तुम्हें, डायरेक्ट जहन्नम इंशाअल्लाह। तो कहा हम मुसलमानों को समझा देंगे। तो समझाने के बाद उन्होंने बुध को नमाज जुमा की पढ़ाया। मस्त रहे शराब में, मस्त रह करके सुबह के नमाज कितना पढ़ाया पता है आपको? 2 रकत की नमाज 4 रकत पढ़ाया। जब पीछे से मेरे सहाबी तो रसूल के साथ रह चुके, उनको पता है जितना भी बिगड़े कुछ तो कहेंगे, तो आपने सुबह के 4 रकत पढ़ा दिया, मस्ती है और पढ़ा दूं कि 4 रकत कम है क्या, और पढ़ा दूं? दीन तेरी बाप की है, दीन तुम्हारी बाप की है कि जुमा की नमाज 2, 4, 6, 8, 10 पढ़ाता जाऊं। जिसके वजह से यानी मुसलमानों के यानी आई वॉश ब्रेन वॉश ऐसे हो चुके थे कि खलीफा वक्त और सहाबी जो कह दे वही जाएगा। क्यों ये माहौल क्यों बनाया गया था? इसलिए कि अगर हम खलीफा वक्त या सहाबी के कुछ हरकत पे, अमल पे उंगली उठाए तो लोग कहेंगे ये गलत है, फिर खलीफा गलत ठहराएंगे, सहाबी गलत ठहराएगा। ये काम कर ऊपर से आते हैं। अगर बेटा से पूछे तुम गलत क्यों कर रहे, मेरे बाबा भी तो करते हैं, तो आप कहेंगे अच्छा घर की तरबियत है, यही तो कहेंगे ना, घर की तरबियत है। अगर कहेंगे नहीं तुम्हारे बाबा करते हैं, नहीं, अम्मी करती है, नहीं, तुम्हारे घर में कोई ऐसे काम करता है कि नहीं, तुम क्यों करते हो, तो बच्चा फिर शर्मिंदा होगा कि बाप नहीं करता, दादा नहीं करता, घर में कोई नहीं करता, ऐसा गलत हरकत बच्चा ने कर दिया। तो इन्होंने ऊपर से खराब करना शुरू किया, रसूल को गुनाहगार बनाओ। क्यों? ताकि अगर सहाबी खलीफा गुनाह करे कि रसूल भी करता तो हम भी करते। रसूल को जानी बनाओ, नौजुबिल्लाह, कि मारिया किप्तिया के साथ बिस्तर में पकड़े गए रसूल, है रिवायत उनके यहां कि रसूल को उम्मुल मोमिनीन आयशा ने, जो आयशा के कनीज थी मारिया, उन्होंने हाथे नाते बिस्तर में पकड़ा जबकि वो रसूल को बख्श चुकी थी कनीज। बहरहाल दास्तान लंबी है कभी और। तो रसूल को गुनाह करवाओ, सहाबी और खलीफा गुनाह करे तो ऐब नहीं है। रसूल को जिना कराओ, सहाबी शादीशुदा औरत से भी जिना करे तो गुनाह नहीं है। शराब पिलाओ, गुनाह नहीं है। खड़े होकर के माशाल्लाह सब हमारे हिफ्ज है, यानी जितना गलत काम रसूल से करवाओ उसके बाद हमारे रसूल है। ये शिया काफिर है, रसूल को रसूल नहीं मानते, और रसूल को तुम नहीं मानते। हम तो रसूल को क्या, अली को भी मानते हैं ऐसे जो रसूल तक भी नहीं जाते। कहते नहीं शिया अली को रसूल से बढ़ाते हैं। हमने कहा हम तो अली को अली जैसा मानते हैं। कि अली कैसा मानते हैं कि अली से जब पूछा कि रसूल के इतने मर्तबा है, आप और रसूल एक नूर के 2 टुकड़ा है, कि आपका दर्जा क्या है? भाई एक बाप के 2 बेटा अगर हो जाए तो 2 बेटा का दर्जा क्या होगा? भाई एक ही बाप का 2 बेटा बराबर है ना। लेकिन अली ने क्या कहा अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का गुलामों में से एक गुलाम हूं। अब यही बात मुसलमान तो सेटअप करके आए हैं अपने अंदाज से। अल्लाह कहता हमारा इस्लाम अपने अंदाज से। वो तुम्हारा इस्लाम है, ये अल्लाह और रसूल का इस्लाम है। तो अल्लाह और रसूल का इस्लाम अब 2 गुणों में तकसीम हुआ।
ایک مسلمانوں کے بنائے ہوئے اپنے مرضی کے، جو آج کل ہمارے ماحول میں بھی ایسے افراد ہے، مسئلہ پوچھیں گے مولانا سے، مولانا یہ مسئلہ ذرا بتائیے، مولانا نے مسئلہ کا جواب دے دیا، ان کا دلچسپ نہیں ہوا، بات پسند نہیں آئی، پھر جائیں گے اور ایک مولانا کے پاس، مولانا یہ مسئلہ کیا ہوا، انہوں نے وہی بتایا جو وہ مولانا نے بتایا، تو ان کو پسند نہیں ہوا، پھر جائیں گے اور ایک مولانا کے پاس، اس کے بعد کہیں گے ہاں میں نے 3 مولانا سے پوچھا، سب نے ایک ہی بات بتایا۔ ارے پھر مسئلہ جب ہے تو بات تو ایک ہی ہوگی، چاہے 10 کے پاس جاؤ، اس لیے کہ ہمارا سلسلہ ایک ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، بھوٹان، تھائی لینڈ، امریکہ، انگلینڈ، جہاں بھی چلے جائے امام 12 ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کا یہاں ہے کہ کبھی 4 خلیفہ کہتے، کبھی 33 عباسی کہتے، کبھی اموی کہتے، کہیں رسول کے، یعنی اتنا بڑھایا۔ جو کل میں نے صحیفہ ملعونہ کا ذکر کیا، ماشاءاللہ سے بعد میں سوال ہوئے تو پھر اس کو میں نے بنگلہ میں پوسٹ بھی کیا کہ صحیفہ ملعونہ جس میں کہ چپٹی ہوا تھا، یاد ہے آپ کو، کل میں تفصیل نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ صحیفہ ملعونہ میں کیا کیا تھا کہ علی کو اور علی کے خاندان والوں کو خلافت میں آنے نہیں دینا ہے۔ سگنیچر ہوا 12 سے 18 آدمی نے، جو بڑے بڑے تھے، خلافہ تھے۔ چیٹ جی پی ٹی کل کا جواب وہ کہتا ہے کہ یہ صحیفہ ملعونہ کے وجہ سے علی کو سیاست کے میدان سے دور میں جانا پڑا۔ اس صحیفہ ملعونہ کے وجہ سے حضرت زہرا کے دروازہ میں آگ لگے، اس صحیفہ ملعونہ کی وجہ سے کربلا وجود میں آیا، سب اس صحیفہ ملعونہ کی وجہ سے۔ اگر یہ آپس میں چکتی بدو نہیں ہوتے، صلح نہیں کرتے، یہ صحیفہ ملعونہ کو نہ لاتے تو یہ سب واقعات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ علی ولی ہوتے۔ علی کے بعد بخاری میں، سیاست میں کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ رسول کے بعد روایت ہے کہ رسول تقریر کر رہے تھے کہ ہاں میرے بعد 12 جانشین، 12 خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد بیٹا باپ سے پوچھتا ابا، اس کے بعد ایک بات بتاتے چلو، صلوات علی محمد وآل محمد۔ آپ کے ہاں ماحول میں ابھی تو بہرحال موقتی ساموہک پرشاسن ہے، جب کوئی پارٹی پاس کر کے آتی تھی، مخالف پارٹی جب کوئی میٹنگ جلسہ کرتی تھی تو اسے پسپونڈ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ ہنگامہ، چلا چلی، نعرہ بازی ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آپ کے محلے میں ہوتا ہے، کوئی پنچایت کے خلاف چلے جائے، ہنگامہ، چیئر توڑنا، یہ توڑنا، ہنگامہ کر کے کیا کیا جاتا تاکہ یہ پارٹی کا جو مقصد ہے وہ اپنا مقصد تک نہ پہنچے۔ یہی جو 12-18 افراد تھے، فقط یہ غدیر کے بعد یہ کام نہیں کیا، بلکہ شروع ہی سے رسول کے ساتھ یہ کام کرتے آئے ہیں۔ رسول جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے، ہنگامہ ہوتا تھا، وہاں سے باتیں، وہاں سے چلا چلی، وہاں سے ہنگامہ، تاکہ رسول کی بات عوام تک نہ پہنچے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ کل رسول نے جو بات کیا تھا عوام نے سنا نہیں، لوگ جب پوچھیں گے پھر اپنا مرضی سے بتائیں گے۔ جو آج ہوتا ہے، فیس بک میں جا کر کے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ہمارا یہ مسئلہ، جواب کیا ہوگا؟ پھر فیس بک میں جو آیت اللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے ایسا ہوگا، کوئی نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا۔ دیکھا ہے آپ نے، فیس بک میں سے مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت کا ماحول بھی ایسا تھا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ تو رسول نے بیان کیا کہ ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، تو اس کے بعد کچھ کہا، جو پیچھے بیٹھے ہوئے انہوں نے سنا نہیں، ابا سے پوچھا ابا۔ اس کے بعد رسول نے کیا کہا؟ وہ کہا کلہم من قریش، جو سب کے سب 12 قریش ہوں گے، ہے ان کے ہاں ابھی بھی یہ حدیث ان کے سیاست میں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اگر کلہم من قریش تو اموی عباسی کون سا قریش سے تھے؟ اموی عباسی کون سا قریش سے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ابتدا سے آپ کا سسٹم غلط ہے، یہ مانو۔ اس کے باوجود رسول نے 12 افراد کا نام بیان کیا۔ پھر وہ کلنا محمد والا حدیث، اولنا محمد اوسطنا محمد، آپ کو حفظ ہے ماشاءاللہ سے، وہ حدیث کہ 12 میں سے محمد نام وہ سلسلہ میں ہوگا، آخر جو ہوگا وہ بھی میرے نام سے ہوگا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں 12 آدمی کا نام بھی ذکر کیا۔
موجود ہے, ہر لائبریری میں ہے. بنگلہ بھی ظاہراً ہو چکا تاریخ خلفاء, میں مطمئن نہیں ہوں لیکن ہو چکا ہے. تو ابھی بھی موجود ہے 12 آدمی کے نام. اب ان سے پوچھئے کہ آپ کے 12 آدمی کے نام, 12 جانشین آپ کے کہاں ہے؟ خلفائے راشدہ کتنا ہے؟ کتنا ہے بھائی خلفائے راشدہ؟ بولو. 4. ڈرنے کے نہیں, آج ہمارا بولنے کا ہے ابھی وقت. خلفائے راشدہ 4, امویین 33, عباسین 38, 12 کہاں گئے؟ اب یہ 12 کو سسٹم وار لانے کے لیے جب امام علی تک 4 خلفاء جاتے ہیں, کہتے پھر 5واں معاویہ, 6واں یزید. ایک گروہ کہتا ہے یزید 6واں خلیفہ, ایک کہتا نہیں یزید نہیں, یزید کافر ہے. کہتا پھر یزید نہیں ہے تو کون ہے؟ یزید کا بیٹا معاویہ. اس طریقے سے آپس میں اختلاف آج تک 12 تعین ہی نہیں کر سکے. کیوں؟ اس صحیفہ ملعونہ کی وجہ سے. صلوات علی محمد و آل محمد. جب نہیں کر سکے تو صحیفہ کے ملعونہ کی وجہ سے نہیں کر سکے, تو اس کے بعد کیا کرے؟ اب دین کا مسئلہ لے کیسے حدیث گڑنا شروع کیا. تجتمع امتی علی خطئین ولا تجتمع امتی علی خطئین, کہ ہمارے امت میں سے کوئی امت اگر اجتماع کر جائے تو وہ خطا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں امت قرآن سنت اجماع یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا صرف قرآن اور کیا ہے بھائی؟ 4 بتائیے نا. قرآن, سنت, اجماع, عقل. صرف اور صرف قرآن اور سنت ہمارے یہاں حجت ہے. بہت توجہ چاہوں, میں نے کل بیان کیا, تفصیلاً بیان کیا. صرف اور صرف قرآن اور سنت حجت ہے. اجماع اور عقل اپنا خود بخود اجماع اور خود بخود عقل حجت نہیں ہے. جب تک یہ اجماع کسی رسول کے سنت کے ساتھ, اہل بیت کے سنت کے ساتھ یا قرآن کی آیت کے ساتھ منسلک نہیں ہو جاتی, نہ یہ عقل حجت ہے نہ یہ اجماع حجت ہے. جب ہم سمجھیں گے ہاں یہ عقل کی باتیں کر رہے, اچھا حدیث میں ہوں گے. مثال کے طور پر میں بتاؤں, آپ صبح سے شام تک سنت انجام دیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ ہے پتہ؟ نیند سے اٹھے ہیں نا, آپ کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ استنجا کیا ہوگا, معذرت کے ساتھ میں مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد کیا کیا؟ برش کیا ہوگا, منہ ہاتھ دھویا ہوگا, استنجا کر کے, وہاں دعا ہے, بہرحال دعا سب کو آتی نہیں ہے, استنجا کر کے پاک ہو کر کے آنا سنت ہے. مسواک کرنا, جو ہم کہتے برش کرنا, سنت ہے. نظافت, منہ ہاتھ دھونا سنت ہے. اس کے بعد نیک کاموں کی طرف جانا جو آپ آئے ہیں سنت ہے. یعنی صبح سے شام تک سنت کام ہم کریں, اہل سنت وہ بن کر کے بیٹھے. بھئی آپ کو تو حق ہی نہیں ہے. آپ سنت کہاں سے لیتے ہیں؟ کہ رسول کی حدیث سے. بھئی وہ حدیث تو بکری کھا گئے, سنت تو بکری کے پیٹ میں ہے. اور ہم قربانی کرتے وقت جب بد دھوتے ہیں وہی سنت ہم دھو کے ڈال دیتے ہیں نالا میں, ہے نا؟ صلوات علی محمد و آل محمد. آپ کی حدیث, اس کا مطلب کہیے کم از کم, میں نہیں کہتا کہ آدھا حدیث بکری کھا گئی, کچھ تو کھائی ہوگی. 1/10, 10 کا 1 قسم, اس لیے ام المومنین کے پاس تھا, سب لا کر کے ان کو دے رہے تھے. خزانہ بینک وہی تھے, پاور بینک, پیسے کا بینک, اطلاعات کا بینک, انفارمیشن کا بینک, ہر چیز کا بینک ہوتا نا. تو وہاں حدیث کا بینک, جس کے بڑے پوسٹ میں تھی کون؟ اونٹ پہ چڑھ کے آنے والی. اب وہ رات کو سوئی, صبح بکری کھا گئے. اب بینک کا یعنی عملی والی تو نہیں تھی کہ بینک سے سب پیسہ, یہ سب ختم ہو گیا. میں کہوں چلو ٹھیک ہے, 1/10, 10 بھاگ کے 1 بھاگ تو رہا ہوگا. تو کم از کم اتنا کہو, آپ جو سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ ناقص ہے, کامل نہیں ہے. اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہم, آپ کے سنت ناقص ہے, ہمارا سنت کامل ہے. اس لیے کہ سلسلہ اول علی سے شروع ہوا, اب تک مہدی علیہ السلام تک باقی ہے. ہمارے نقص نہیں ہے. سنت کا تقسیم کرتے چلیے. رسول کی سنت نا,
दिन को अगर तकसीम करते, दिन और रात में तकसीम होता है। रसूल कुछ दिन, कुछ हिस्सा दिन का घर में होते थे और कुछ हिस्सा घर के बाहर होते थे। जो घर के बाहर अंजाम देते थे, चलो मैं मान लेता हूं सहाबी के पास वो सुन्नत होंगे, और जो घर में अंजाम देते थे, जो घर में रसूल अंजाम देते थे, कैसे सोए, कैसे उठे, पैर दाहिना रखा या बायां रखा, खर्राटा लिया या आवाज नहीं आई, आंखें खुलकर सोए या आंखें बंद थी, सोते सोते बात भी करते थे या बात नहीं करते थे, खाते वक्त हाथ धोते थे नहीं थे, कितनी सारी घर की सुन्नत किससे लेंगे। और बाहर की सुन्नत में भी कहते हैं कि हमारे पहले इमाम रसूल के साथ एकदम साथ साथ गार्ड के जैसे चलते, जहां रसूल गए वहां गए, या फिर रसूल के हुक्म से कहीं और गए होंगे। तो अगर बाहर की सुन्नत भी सुनना हो, जो अपने आदमी हो उनसे सुने या जो बाहर के आदमी हो उनसे सुने। जो हमेशा साथ आता मोरद एतमाद होता, भाई मौलाना का साथ एक बैग लेकर के चलता है, होता है बातों का, एक साथ में रहते हैं मौलाना की खिदमत के लिए, अल्लाह उनको भी तौफीकात में इजाफा करे, खिदमत है, मौलाना की खिदमत करते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं मौलाना क्या करते हैं, या उनसे पूछूं भाई आज कहां गए थे, क्या किया, जो साथ में रहते उनसे पूछूंगा। तो घूम फिर करके बाहर का सुन्नत भी अली के हाथ, घर के सुन्नत भी अहले बैत के हाथ। कहा अहले बैत किसी के थे, कहा अज़वाज नबी, कहा अज़वाज नबी को तो कुरान ने कहा कायना की बीवी पे करना, तुम बाहर नहीं जा सकती। ऐसे बीवी, बहुत तवज्जो चाहूंगा, बहुत तवज्जो, ये बीवी ऐसी है जब अपनी जरूरत पड़ी तो ऊंट पर चढ़ के जंग करने चली आई, लेकिन जब रसूल मरे, शहीद हुए, चलिए मरे मैं कहता हूं उनके लिहाज से, रसूल जब आंखें बंद हुई उनकी, आप कहां थी। सबसे पहले घर पे, रसूल घर पे मरे ना, अपने हुजरे पे, कोई शक नहीं, ना उनके यहां ना हमारे यहां, रसूल अपने हुजरे में मरे। अगर रसूल अपने हुजरे में मरे, सबसे पहले जिसको मालूम होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, बीवी। बीवी कहती है, अल्लामा अस्करी खुदा रहमत करे उन्हें, अपनी गदीर किताब में बहुत अच्छा से इनको रकम तराश करते हैं। कहते हैं कि जना उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि मैं सोई हुई थी, मैं सोई, बहुत तवज्जो चाहूंगा, रसूल के जनाजा कितना दिन तक गिरा रहा, याद है आपको, बहुत तवज्जो चाहूंगा, 3 दिन तक रसूल के जनाजा पढ़ा रहा, लोगों ने नमाज पढ़ा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती है मैं सोई हुई थी, गुलाम आया और आकर के, जो बेलचा नहीं होते, बेलचा, फौड़ा बेलचा पहचानते हैं ना, जो कब्र खोदने में लगता है, तो कब्र खोदने के बाद फिर दफन वगैरह होने के बाद फिर कब्र को संवारा जाता है, बनाया जाता है, बनाने के बाद बेलचा क्या करते हैं, धुलते हैं, धुल के लेके रख देते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैं सोई हुई थी, गुलाम आया, बेलचा को रखा, तो मैंने बेलचा की आवाज सुनी, और सुनने के बाद मैंने दरियाफ्त किया कौन है, तो गुलाम ने कहा मैं हूं। क्या कर रहे हो, कि मैं बेलचा रख रहा हूं, फौरा बेलचा रख रहा हूं। तो कहां ले गए थे, कि रसूल को दफन करके आ रहा हूं। समझ में नहीं आया, आप बिल्कुल खामोश है। 3 दिन तक सोई नहीं थी, या 3 दिन तक शौहर से बेखबर थी कि कौन है तुम्हारा शौहर, कहां जाता है तुम्हारा शौहर, इतना तुमको नहीं है, या यूं कहो कि शौहर ने तुमको तर्क कर दिया। 3 दिन तक कहते हैं कि मुझे तब पता चला कि जब गुलाम ने आकर के बेलचा रखा, तो 3 दिन तक आप सोई नहीं थी। और उसके बाद आपके बाबा, आपके चच्चा बाबा, सब बाबा गए सकीफा में, तो नमाज आपने भी नहीं पढ़ी, चलो आपको नहीं पढ़ी कोई बात नहीं है, कम से कम इतना इत्तला तो होनी चाहिए। कैसे हैं आप, यानी इस्लाम को पहले ही से तर्क कर चुके थे, रसूल की बातें ना सुनेंगे। बल्कि ऐसी नहीं है, सूरह अहज़ाब में, मैं आज साइड की बातें बता रहा हूं अपने मकसद से हटके, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर मैं इस्तेमाल ना करूं 55 या 56 नंबर सूरह अहज़ाब को तर्जुमा एक मरतबा शुरू से आखिर तक पढ़ी, बहुत मजे का सूरह है। सहाबियों के छोटे छोटे पोल वहां खुले हैं। कहते हैं कि सहाबी आते थे रसूल के घर में, मेहमान आता ही है, और खाना खाते थे, लेकिन निगाह उनकी कहां होती थी,
बहुत तवज्जो चाहूंगा। निगाह होती थी बावर्ची खाना में, निगाह बावर्ची खाना में होती थी। बातें यहां कर रहे, निगाह वहां। यानी आप आइए मेरे घर पे मेहमान पे, मैं आपसे बातें करूं, आपकी निगाह मेरी बीवी की तरफ हो। बहुत तवज्जो चाहूंगा। तो मेरी बीवी भी वैसी है ना, तभी तो आप निगाह करते होंगे। अगर मेरी बीवी ऐसी ना होती तो आप निगाह भी नहीं करते। तो कुरान की आयत आई, अगर रसूल के घर में जाते हो बावर्ची खाना के तरफ, पतीली की तरफ निगाह ना करो। अब पतीला कौन सा है मुझे नहीं मालूम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीब बात है, वो हमें तोहमत देते हैं कि शिया उम्मुल मोमिनीन को बुरा भला कहते हैं। कसम खुदा की चैलेंज के साथ कहता हूं, शिया के किसी एक मनाबे मोतबर किताब में यह नहीं है कि उम्मुल मोमिनीन को कोई गाली दी, बुरा भला कहा हो। बल्कि हम तो वही कहते हैं जो आपके किताब में है। आपकी किताब में जिन्होंने लिखा है, अगर काफिर है वो है, हम तो सिर्फ बयान करते हैं। हम बयान करके काफिर, हम बयान, भाई इन्होंने माजरत के साथ इन्होंने चोरी किया, माजरत, इन्होंने चोरी किया। मैंने आके कहा भाई सुना है, आपको पता है इन्होंने चोरी किया, लगाया आपने तमाचा मुझे। भाई चोरी इन्होंने किया नहीं, क्यों बता रहे तुम चोरी किया? वो चोरी किया वो आपके रज़ियल्लाह, वो चोरी करे वो आपके रज़ियल्लाह। मैं बता रहा हूं मैं काफिर। कौन सा मियार है? ना कुरानी मियार है, ना इस्लामी मियार है, ना समाजी मियार है, ना उर्फी मियार है। कोई मियार से नहीं खलता। तो मैं कहूं कि आपके इस्लाम कौन सा है? ना उर्फी है, ना समाजी है, ना इस्लामी है, ना खुदाई है, ना रसूली है, बल्कि वो अमवी है, अब्बासी है, खुलाफाई है, जो सकीफा से पैदा हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसको जिंदा करने का जिम्मेदारी किसकी है? बताने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। वलतकुन मिनकुम उम्मा, आप एक गुरूह बन जाओ कि यदऊना इलल खैर। खैर किसे कहते? कुरान में, वक्त निकल रहा है, मैंने खत्म किया इसकी मजलिस। खैर किसे कहते? कुरान में बहुत जगह। तूबू इलल खैर, तौबा करना खैर है, इताअत करना खैर है, पैरवी करना खैर है, कुरान पर अमल करना खैर है, तकवा इख्तियार करना खैर है, लिबासुत तकवा खैर मिन ज़ालिक, नमाज पढ़ना खैर है, सच बोलना खैर, कुरान के लिहाज से बोल रहा हूं। ये सारा अमल साले खैर है। ये सारे अंजाम जो देते हैं, कहते हैं, इसे कहते हैं ये इताअत है, ये इताअत है। वमन युतिइल्लाह व रसूला, और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, फकत फाज़ा फौजन अजीमा, फकत वही कामयाब होते हैं। जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे वही कामयाब होते हैं। चलिए और एक बहस करता हूं, फकत वही कामयाब होते। फौज, फौज और मेरी आयत के आखिरी जुमला मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, दोनों। जो आप एक उम्मत बन जाओ, एक गुरूह बन जाओ, दावत दो खैर पे, अमर में मारूफ करो, नहियत मुनकर करो, रिजल्ट में क्या होगा? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, आप मुफ्लिह हैं। अल्लाह की जो इताअत करे वो कामयाब है, फौजन अजीमा में, अजीम फायज, फौज पे फायज है। अली ने भी कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया। तो फौज और मुफ्लिह में फर्क क्या है? बहुत तवज्जो चाहूंगा, बस मैंने इसी बहस पे खत्म किया। जो खैर अंजाम देते हैं वो फायज है, फौजन अजीमा पे। यहां कह रहा है जो खैर अंजाम देते हैं वो मुफ्लिह है। तो कहते हैं कि फौज और मुफ्लिह में फर्क क्या है? कहते हैं फौज जो है दुनिया की कामयाबी है। अली के कामयाब नहीं थे अपनी जिंदगी में? थे या नहीं थे? शक में है, ये शक में है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के बारे में कोई भी बात है जुर्अत से बोलो, थप्पड़ खाना है खाऊंगा, गला कट जाए। अली के सामने कुछ ऊंच नीच ना हो। अली कामयाब थे, अली कामयाब थे, तो फिर जरूरत लगने के बाद क्यों कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं आज कामयाब हो गया? अली कल कामयाब नहीं थे?
توجہ کیا آپ نے؟ علی کل بھی کامیاب تھے، پرسوں بھی کامیاب تھے، پیدا ہوئے ہیں کامیاب ہو کر کے سر سجدے میں بت کے سامنے نہیں رکھا، ظالم نہیں تھے کہ لا ینال عہد الظالمین، ہم امام ظالمین میں نہیں جائیں گے، نہیں، علی ایسے ظالم نہیں تھے، کامیاب تھے۔ تو بھی کیوں کہ ہمیں آج کامیاب ہوا؟ اس لیے کہ کامیابی کا آخر منزل ہوتی ہے شہادت۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ بہت اچھا ایک کلپ ہے، چھوٹا سا بچہ آتا ہے آیت اللہ عظمہ خامنہی کے پاس، ملاقات میں دیکھا ہوگا آپ نے بھی، کہا دعا کیجئے کہ ہم شہید ہو جائے۔ چھوٹا بچہ ہے، اچھا جواب دیا خامنہی نے، شہید ہونا چاہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، پڑھائی لکھائی کرو، بڑے ہو جاؤ، والدین کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو تو شہید ہو جانا۔ میں دعا کرتا ہوں، درس بھی دے دیا والدین کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اور دعا بھی مانگ لیا۔ اللہ ہم سب کو شہادت نصیب کرے۔ صلوات علی محمد والے۔ تو فوز علی کامیاب ہوئے، یعنی شہادت کے منزل تک پہنچے، جو کامیابی کے آخر منزل ہے دنیا میں۔ اور مفلح کہتے ہیں کامیابی ہمیشگی، ہمیشہ کی کامیابی، دنیا میں بھی آخر میں بھی۔ اللہ کہتا ہے ایسا گروہ بن جاؤ، جو میں کل سے آ رہا ہوں، آج اس کو ختم کر کے بس مسائل میں گیا۔ یہ گروہ ہم نے اسے کہا کہ مسلمانوں پہ بس 3 4 5 7 کچھ جمع ہو جائے، کچھ بھی ڈیسیشن لے لے، وہ ان کے یہاں حجت ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ حجت اس وقت ہوگا جب صاحب حجت ہوگا، حجت اس وقت ہوگا جب صاحب حجت ہوگا۔ امر کہتے ہیں نا کہ احیاء امر کا نام، امام رضا کے پہلے دن میں حدیث پڑھا میں نے، رحم اللہ عبدن، اللہ رحم کرے ایسا بندوں پر کہ احیاء امرنا، جو ہمارا امور کو زندہ کرے، جو ہمارا امور کو زندہ کرے، یعنی ان کا اہل بیت کے امر کو۔ تو صاحب امر کون ہے؟ اور صاحب امر ہی کو اولو الامر کہتے ہیں۔ تو ہم جتنا بھی جمع ہو جائے، ہمارے سر پہ جب تک کوئی اولو الامر نہ ہو، یہ مجمع ہمارا بیکار ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، چاہے تم مانو نہ مانو۔ تو ہمارا آج کے اولو الامر صاحب امر پردہ غیب میں ہے۔ بس عزادار محترم، تسلیت دینا ہے وہ پردہ غیب والا صاحب امر کو۔ زہرہ مرضیہ کو پرسہ دینا ہے، اہل بیت کو پرسہ دینا ہے۔ کربلا میں کل بھی میں نے بیان کیا کہ 9 محرم کے عصر کے وقت دشمن حملہ کرنے آئے تھے، جس میں کہ حبیب تھے، زہیر تھے، عباس تھے، انہوں نے روکا۔ شام کو پھر آئے، پھر تیر مارے۔ حسین نے کہا ایک رات کی فرصت دے دو۔ صرف بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، عبادت میں مشغول تھے ساری رات۔ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ رات کے سناٹے میں ہم نے خیام حسینی سے ایسی آوازیں سن رہے تھے کہ تسبیح اور تہلیل کی، کہ جیسے شہد کی مکھی بھن بھن کرتی ہیں۔ میں کہوں گا ہاں، یہ حسین کو یہ مکھیاں گھیرے ہوئے ہیں، وہ ذکر و تہلیل میں مشغول ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس رات میں سب مشغول تھے، بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ سب بچے، لیلا اپنے اکبر کو تیار کر رہی ہیں، زوجہ حسن قاسم کو تیار کر رہی ہیں، مسلم کی بیوی اپنے 2 بیٹے کو تیار کر رہی ہیں، سب اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہیں۔ جناب زینب اپنے 2 لال کو سمجھا رہی ہیں، بیٹا دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ تمہارے علی اکبر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ بیٹا تم علی کے نواسا ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرے بابا کے سامنے، عورتوں کے سامنے مجھے شرمندگی ہو جائے۔ تو بچے خاموش سے سن رہے ہیں، باادب بچے۔
تو ایک مرتبہ ایک بچے نے بی بی زینب بچوں کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ اثر کیا ہوتا ہے چہرے میں. ایک نے پوچھا اماں اگر اجازت ہو تو ہم بھی دو باتیں کہیں کہ ہاں کہو. ایک مرتبہ ایک بچہ نے کہا کہ آپ نے کہا نا کہ ہم علی کے نواسے ہیں, ہم جعفر کے پوتے ہیں, یہ دونوں علمبردار تھے رسول کے, تو اس لحاظ سے علم تو ہمیں ملنا چاہیے نا, علم تو ہمیں ملنا چاہیے, علم برداری. اماں اگر علم مل جائے نا تو دشمن کی ایسی حالات کروں گا کہ دیکھنے کے لائق نہیں رہے گی. ایک مرتبہ زینب نے کہا کیا بول رہے ہو, بچے ہو نا, ذرا خاموش سے بولو. اگر عباس کے کان میں یہ بات چلی جائے تو عباس حسین سے اصرار کر کے علم تمہیں دیں گے. تمہیں نہیں معلوم کہ علی عباس علی کے بیٹے ہیں, علی نے عباس کو سکھایا ہے جنگ کے فنون, تو اس لحاظ سے علی عباس کو حق بنتا ہے, اس کا آئندہ سے ایسا طلب نہیں کرنا. بچے خاموش ہو گئے. اب دونوں بچوں کو تیار کیا, تیار کر کے زینب نے اپنے ہاتھوں میں نیمچا دیا, دے کر کے تیار کیا. اجازت دوسرے بچے نے کہا کہ اماں آپ تو صحیح کہتی ہے لیکن کیا ماموں ہمیں اجازت دیں گے؟ زینب کا کہا کہ ان کی ذمہ داری میں لیتی ہوں, بس تم جانا اور ماموں کے سامنے سر جھکائے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کھڑی ہو جانا اور میں ان کی سفارش کر دوں گی. زینب لے کر کی گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ماں کا دل ہے. اب بھائی سے کہہ رہی ہے بھیا یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اکبر زندہ رہ جائے اور میرے اکبر شہید ہو جائے, میرے بچے زندہ رہ جائے, اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بغل میں لیا. حسین کہتے ہیں کہ ایسا موقع آ گیا کہ اپنے دونوں کے پالوں کو بھی شہید کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. حسین نے اجازت دیا, بچے جنگ کے میدان میں آئے اور خوب گھمسان جنگ کیا. اور جناب زینب نے جاتے وقت کہا کہ بچے دیکھنا اگر جنگ کرتے کرتے نہر کے کنارے پہنچ جاؤ نا, خبردار پانی میں ہاتھ نہ لگانا, اس لیے کہ یاد رہے تمہیں خیام حسینی پہ سکینہ پیاسی ہے, ارے اصغر بھی پیاسے ہے. سب بیویاں اپنے خیام میں بیٹھ کر کے جنگ دیکھ رہی تھی. کیا جنگ لڑ رہے ہیں, کوئی تعریف کر رہی تھی, کوئی دیکھ رہی تھی. کبھی جب دشمن آتا ہے گھبراتی تھی. ایک مرتبہ دیکھا کہ بچے جو تھے نہر کی طرف قریب جا رہے ہیں. زینب نے آواز دیا عباس دیکھو بچے ترائی کی طرف جا رہے ہیں, بچے ترائی کی طرف جا رہے ہیں, آواز دینا کہیں پانی نہ پی لے. بچے گئے, گروپ جنگ کیا اور جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ پیچھے سے وار کیا, دوسرے بھائی نے دفاع کیا, لیکن ایک مرتبہ جب دوسرے بھائی کو رغبت لگی تو ایک مرتبہ آواز دیا آقا مدد کو آئیے. حسین آگے بڑھے, دونوں لاشا کو اٹھایا اور خیام حسینی تک لے کے آئے. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلب. پالنے والے ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما, ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف فرما, ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما, قبل اس کے کہ بچوں کو تربیت کرے ہمیں خود تربیت ہونے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جو حاجت لے کر کے, جو ارادہ لے کر کے یہاں سب آئے ہیں, پالنے والے تو ان کی نیک حاجت اور ارادہ کو قبول فرما. پالنے والے ہم اپنے مقصد کے لحاظ سے حاجت چاہتے ہیں, لیکن بہت سارے مقصدیں ہمارے زندگی میں ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھتے, تو سمجھتے ہے. پالنے والے ہمارے سارے مقصد کو تو پورا فرما. پالنے والے امام زمانہ کو راضی برضا فرما. زہرہ مرضیہ کے دامن میں, ان کے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جگہ فرما. پالنے والا ہم جب دنیا سے اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن ہو توفیق فرما. پالنے والی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. ماتم حسین ایون محمد ایون محمد ایون محمد ایون محمد
ایان شبیر کے تم صدقے ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا ایان محمد ایان محمد ایان محمد ایان ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا ایان محمد ایان محمد ایان محمد ایان محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کے بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو شہروز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا ایان محمد ایان محمد ایان محمد ایان محمد جب ساس تمہاری بچوں کرنے والی اس وقت سہانے آئیں گی مادر میری دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا ایان محمد ایان محمد ایان محمد ایان محمد قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا یوں لاج میرے بھائی کا نام کے رکھنا جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پر تم تیگ نہ چلانا ایان محمد ایان محمد ایان محمد ایان محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا ایان محمد ایان محمد ایان محمد ایان محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم مستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایها المدفون بعرض توس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجا وسال اللہ تعالی مخرجا وظہورا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد